شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ موساد کے طریقہ واردات کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ 2 دفعہ سمیرہ کو اپارٹمنٹ سے باہر لے کر آئے۔ پہلی بار باہر آنے پر جگہ کا انتخاب کرنا مقصود تھا، اور دوسری بار یہاں پر گفتگو سننے والے خفیہ آلات نصب کرنا مقصود تھا۔ دوسری ملاقات میں سمیرہ نے اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کسی اچھے ہیئر ڈریسر کے پاس نہیں لے کر جاتے کیونکہ وہ اپنے بالوں کا رنگ بدلوانا چاہتی ہے۔ اس نے سمیرہ کو اپنے ہیئر ڈریسر کا پتہ بتا دیا۔ 2 دن بعد جب وہ پرفیوم لے کر دوبارہ سمیرہ کے مکان پر گئی تو اس نے کہا، میں نے اپنے ہیئر ڈریسر اندرے کو تمہارے بالوں کے بارے میں بتایا تو اس نے خوش ہو کر کہا کہ اس کے بالوں کو رنگ دوں گا، اسے صرف 2 مرتبہ میرے پاس آنا ہوگا، میں تمہیں فوراً اس کے پاس لے جاؤں گی۔ سمیرہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سمیرہ اور اس کے شوہر کا پورے علاقے میں کوئی حقیقی دوست نہ تھا، ان کی سوشل لائف بھی بہت محدود تھی۔ چنانچہ 2 دن کے لیے گھر سے نکلنے کی اس بات پر وہ بے حد خوش تھی۔ پرفیوم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے سمیرہ کو ایک خصوصی تحفہ یعنی فینسی کی ہولڈر بھی دے دیا۔ پھر جیکلین نے کہا، مجھے اپنے اپارٹمنٹ کی چابی دو، میں تمہیں کی ہولڈر میں ڈالنا سکھاؤں۔ سمیرہ سے چابی لے کر اس نے 2 انچ کے ڈبے میں ڈال دیا، اور بظاہر تو وہ تحفہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر پلاسٹک کی باریک سی تہ جمی ہوئی تھی۔ جو ہی چابی اس کے اندر گئی وہ دونوں طرف سے بند ہو گیا اور اس پر چابی کا نقشہ بن گیا، جس سے ڈپلیکیٹ چابی بنانا انتہائی آسان کام تھا۔ یہ والی کی ہولڈر اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ نوعیت اگرچہ بغیر چابی کے بھی کمرے میں داخل ہو سکتا تھا، مگر جب آپ اصلی مالک کی طرح مکان کے سامنے والے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو مزید خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف یرید نے طارق کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھ لیا تھا۔ چند روز بعد یہ آدمی بدل دیے جاتے تھے۔ گفتگو سننے والے آلات کی مدد سے ٹیم کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ سمیرہ عراق کب جا رہی ہے۔ انہوں نے طارق کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ وہ سیکیورٹی چیک کے لیے عراقی سفارت خانے ضرور جائے گا، جس سے موساد مزید محتاط ہو گئی۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ طارق کو بھرتی کیسے کرے۔ ایک روز انہوں نے سمیرہ کو طارق سے یہ کہتے ہوئے سنا، میں جانتی ہوں تم اس لڑکی جیکلین کو ایسے کیوں دیکھتے ہو، شاید اس لیے کہ میں کچھ دنوں کے لیے عراق جا رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ سنتے ہی موساد کے ماہر کا ذہن فوراً بس سٹاپ پر کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف گیا۔ یہ ذمہ داری جیک ڈاؤن کے سپرد کر دی گئی تاکہ وہ اس لڑکی اور اپنی دولت کے جھانسے میں طارق کو پھنسا سکے۔ پہلے سفر کے دوران طارق نے اپنے آپ کو ایک طالب علم بتایا، تاہم اس نے کہا کہ اس کی بیوی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہی ہے اور وہ اچھا کھانے کا عادی ہے، البتہ مسلمان ہونے کے باعث وہ شراب بھی نہیں پیتا۔ جیک ڈاؤن نے بتایا وہ عالمی سطح پر تجارت کرتا ہے۔ اس نے اپنا کاروبار کافی وسیع ظاہر کیا تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے کچھ بھی رخ دیا جا سکے۔ اس نے طارق کو یہ دعوت دی کہ جب بیوی چلی جائے تو وہ اچھا کھانے کے لیے اس کے بنگلے پر آ سکتے ہیں۔ طارق نے دعوت نہ قبول کی اور نہ ہی مسترد۔ اگلے دن وہ دوشیزہ پھر وہی آئی اور جیک ڈاؤن اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ اس کے اگلے روز لڑکی تو نہ آئی مگر جیک ڈاؤن معمول کے مطابق وہاں پہنچ گیا۔ اس نے طارق سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے شہر لے جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رستے میں کسی کیفے میں بیٹھ کر کافی ضرور پئیں گے۔ اپنی خوبصورت ساتھی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے کہا، اوہ، اس نے بہت زیادہ مطالبے کرنا شروع کر دیے تھے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ خوشگوار سفر کے لیے وہ بہت اچھی تھی،
مگر ایسی لڑکیوں کی تو کمی نہیں ہے، میرا مطلب تو تم سمجھ گئے ہوں گے۔ طارق نے اپنے اس نئے دوست کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا، البتہ وہ روزانہ اس کے ساتھ شہر جایا کرتا تھا۔ ایک روز جیک ڈاؤن نے طارق کو بتایا کہ وہ ایک بزنس ٹرپ پر 10 دن کے لیے ہالینڈ جا رہا ہے۔ اس نے طارق کو اپنا بزنس کارڈ بھی دیا۔ خوبصورت کارڈ دیکھ کر طارق بہت متاثر ہوا۔ روزانہ طارق سے ملنے کے دوران وہ سیف ہاؤس میں ہی رہتا تھا، جہاں اسٹیشن کے سربراہ اس کے نائب سے مل کر اگلے مرحلے کی تیاری کی جاتی اور ضروری رپورٹیں تیار کی جاتی تھی۔ اس کی رپورٹ میں 5 کے ہوتے تھے، یعنی کون، کیوں، کہاں، کب اور کیسے۔ سیف ہاؤس نے یہ پیغام سفارت خانے بھی بھیجا جاتا تھا۔ سمیرہ کے جانے کے بعد طارق نے اپنی روٹین کچھ تبدیل کر لی تھی۔ وہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں رک کر کھانا کھا لیتا تھا، سنیما چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کو جیک ڈاؤن نے ایک مہنگے ڈنر کرانے اور شو دیکھنے لے گیا۔ اب اس نے شراب پینا بھی شروع کر دیا تھا۔ لمبی راتوں میں باتوں کے دوران جیک ڈاؤن نے طارق کو اپنے تازہ ترین منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ افریقی ممالک کو پرانے کنٹینرز فراہم کرے گا تاکہ وہ انہیں رہائش کے لیے استعمال کر سکے۔ جیک ڈاؤن نے کہا، وہ اتنے عجیب لوگ ہیں کہ وہ ان میں بھی سوراخ کر کے کھڑکیاں اور دروازے بنا لیتے ہیں۔ میں مزید معاہدے کے لیے تولون جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ جا سکتے ہو، مگر میں تو کاروبار کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، طارق نے کہا۔ سفر بہت لمبا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ ہم ویکنڈ پر جائیں گے اور اتوار کو واپس آ جائیں گے۔ باہر کیف تم ویکنڈ کیسے گزارنا چاہتے ہو؟ طارق جیک ڈاؤن کے ساتھ تولون چلا گیا۔ جب جیک ڈاؤن وہاں اپنے ایک خفیہ ساتھی کے ساتھ پیسے طے کر رہا تھا تو طارق نے دیکھا کہ ایک کنٹینر کی نچلے سطح پر زنگ لگی ہوئی ہے۔ اس کنٹینر کو کرین کی مدد سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ طارق ضرور دیکھ لے۔ جو ہی طارق نے زنگ آلود کنٹینر دیکھا تو وہ اپنے دوست کو ایک طرف لے گیا اور اسے زنگ کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، ان تمام کنٹینرز پر ڈسکاؤنٹ مانگو، انہیں تو زنگ لگی ہوئی ہے۔ ڈسکاؤنٹ نہ دینے کے باعث یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ البتہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسی رات ڈنر کرتے ہوئے جیک ڈاؤن نے طارق کو $1000 دے دیے۔ یہ اپنے پاس رکھو، زنگ کے متعلق بتا کر تم نے میری اس سے کہیں زیادہ رقم بچا لی ہے۔ اب پہلی مرتبہ طارق کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اس کا دوست اچھا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی دے سکتا ہے، اور وہ واقعی کانٹے میں پھنس چکا تھا۔ موساد جو یہ جانتی ہے کہ دولت، عورت یا نفسیاتی مسائل کا فائدہ اٹھا کر کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے، ایک بار پھر کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ طارق کو مکمل طور پر اپنے دام میں پھنسانے کے بعد جیک ڈاؤن نے اسے اپنے عالیشان ہوٹل کے کمرے میں بلایا۔ عراقی کا دل بہلانے کے لیے اس نے میری نامی لڑکی کو بھی آنے کی دعوت دی۔ ڈنر کرنے کے بعد جیک ڈاؤن نے اپنے مہمان سے کہا، مجھے تو اچانک ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، مگر آپ یہاں میری سے دل بہلائیں، میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ طارق اور میری نے واقعی بڑا اچھا وقت گزارا۔ اس پورے منظر کی ویڈیو فلم بنائی گئی۔ یہ فلم ضروری نہیں کہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ جیک ڈاؤن کی غیر موجودگی میں وہاں کیا کیا ہوتا رہا۔ طارق نے کیا کہا اور کیا سنا۔ طارق کا نفسیاتی جائزہ لینے کے لیے ایک اسرائیلی ماہر نفسیات ہر وقت موجود رہتا تھا۔ 2 دن بعد جیک ڈاؤن نے واپس آ کر طارق کو فون کیا اور کافی پینے کی دعوت دی۔ کیفے میں گفتگو کے دوران طارق نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دوست خاصا پریشان ہے۔ مجھے طبی مقاصد کے لیے ریڈیو ایکٹیو مادہ فراہم کرنے کا ایک اچھا معاہدہ مل رہا ہے، مگر یہ کام بڑا ٹیکنیکل ہے، اس میں رقم بھی کافی خرچ ہوتی ہے، جبکہ مجھے اس کی البے کا بھی پتہ نہیں۔ اس ریڈیو ایکٹیو مادے کی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی ٹیوبوں کا جائزہ لینے کے لیے
ایک انگریز سائنسدان کی خدمت بھی میرے سپرد کی گئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ رقم بھی زیادہ مانگ رہا ہے اور دوسرے میں اس پر اعتماد بھی نہیں کر سکتا۔ جیک ڈاؤن نے کہا، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ طارق نے جواب دیا، شکریہ، مگر مجھے ان ٹیوبوں کا جائزہ لینے کے لیے سائنسدان کی ضرورت ہے۔ میں ایک سائنسدان ہوں، طارق بولا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔